السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سب وعلیکم خیریت سے السلام ہوں گے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ چھوٹا ہے، پچھلی والی کلاس سے کنیکٹڈ ہے۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلی والی کلاس میں کہ ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لاتے ہیں پھر اللہ اور رسول پر، تو پھر وہ شک نہیں کرتے اور اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سچا بتایا تھا۔ اور اس سے پہلے جو تھا، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ کہہ دو تم ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ جب بدو نے کہا تھا کہ ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک، تو کیا کہا تھا کہ ابھی تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ایمان اللہ اور رسول پہ لانے کے بعد بالکل شک نہیں کرنے والے کون ہیں؟ سچے ہیں، اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرنے والے سچے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی سے آگے کیری کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 16 آف سورہ حجرات۔ آپ سے ریکویسٹ ہے سبھی سے، یا تو اپنے فون میں اوپن کر لیجئے یا پھر آپ مصحف میں کھول لیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ پچھلی آیت کے بعد اولئک هم الصادقون کے بعد کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قل اتعلمون اللہ بدینکم، فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنا دین، اللہ پہ احسان جتاتے ہو، اللہ کو بتاتے ہو۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے جو کہتے تھے کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، بدو، اور ان کے دل میں ایمان اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور یہ ہم سے بھی خطاب ہے۔ ہم دیکھیں تو یہ ہم سے بھی خطاب ہے، کیونکہ اگین پرائمری آڈینس کون تھی؟ مکہ اور مدینہ والے، لیکن قرآن سبھی کے لیے ہے، ٹھیک۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہہ دیجئے تم اللہ کو خبر دیتے ہو اپنے دین کی، اللہ کو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہا کہ اللہ زمین و آسمان کی چیزوں کو جانتا ہے؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے، تاکہ ہر کوئی جو بولے وہ سوچ کے بولے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دل کی آواز ہے یا پھر ہم اوپر سے کہہ رہے ہیں، ہم سچے مومن ہیں یا نہیں، یہ اللہ کو سب پتہ ہے۔ ہم کتنا باہر پریٹینڈ کرتے ہیں، کتنا اندر سے ہیں، وہ اللہ کو سب پتہ ہے۔ جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں گناہ کرتے ہیں، اور جب ہم محفل میں ہوتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ چھپی ہوئی باتیں اور ظاہر باتیں سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 5 میں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ان اللہ، بے شک اللہ سے، لا یخفی، نہیں کچھ چھپتا، علیہ، اس سے، ان اللہ لا یخفی علیہ، نہیں کچھ چھپتا اللہ سے، شیء، کچھ بھی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ٹھیک۔ اللہ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسے چاہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی بہت زبردست، بہت حکمت والا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 ہے۔ یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان فیکٹ اگر ہم اپنے ماں کے رحم سے بھی پیچھے جائیں تو اس میں بھی تو ہمیں یاد ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا، الست بربکم،
ہم نے کیا کہا تھا؟ قولوا بلا شہدنا، ہم نے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کیا کہا تھا؟ ہم سب کی روحوں نے کیا کہا تھا؟ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس سے بھی پہلے سب کچھ ہو چکا ہے، بہت کچھ ہو چکا ہے، ہمیں صرف اب کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں۔ انسان کا لفظ جو ہے نسیان سے آیا ہے، نسیان ہوتا ہے بھولنے والا، ٹھیک، اور انس سے بھی آیا ہے، انس مطلب ہوتا ہے محبت، محبت کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا نا۔ اسی طرح نسیان سے انسان بھول جاتا ہے چیزوں کو، کتنی بھی، ابھی مجھے یاد نہیں ہوگا کہ میں نے صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا، بالکل یاد نہیں ہوگا، یا مجھے یاد نہیں ہوگا میں نے آج کی کلاس جو ابھی 5:05:36 سیکنڈ تقریباً ہوئے ہیں، مجھے یاد نہیں ہوگا کہ میں نے بالکل بات شروع کہاں سے کری تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان نسیان ہے، بھولنے والا ہے، لیکن اللہ کچھ نہیں بھولتا، اللہ سب جاننے والا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ سب کو پتہ ہے۔ کیونکہ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ زبانی کلامی تو بڑے بڑے اظہار کرتے تھے اپنے دین کے، لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں تھے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہم میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو زبانی کلامی اظہار کرتے ہیں اور ہم کیا ہے؟ کچھ نہیں کرتے، در حقیقت کچھ نہیں کرتے۔ اللہ جانتا ہے کہ دل میں حقیقتاً کتنا ایمان ہے، کتنا ہم اپنے جان مال قربان کرنے کے لیے جو ہے ایگر ہے اللہ کے راستے میں، اللہ خوب جانتا ہے۔ بتانے سے، کہہ دینے سے ایک بار کو شاید دوسرا والا بندہ کنونس ہو جائے گا، لیکن اللہ کو دکھانا ہے نا، دراصل ہمیں بدلہ جو چاہیے وہ اللہ سے چاہیے، تو اللہ حقیقت جانتا ہے۔ اور پچھلی آیت میں کہا بھی گیا تھا کہ وہ کچھ کمی کر کر نہیں دے گا بدلے میں، ٹھیک، تو پھر اس لیے ہمیں پورا پورا بدلہ چاہیے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیتوں کو صاف کرنا اور واقعتاً دل میں ایمان داخل کرنا ہے۔ کیونکہ یہ تو ہو گئی وہاں اس وقت کی بات کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سے ان لوگوں نے کہا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کہا، لیکن یہ خطاب تو عام ہے، ہم سب اپنا جائزہ لیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کے بعد کہ یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان رکھتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لائے۔ کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان رکھتے تھے، ہم ایمان لائے، اپنے ایمان کا احسان رسول اللہ کو جتاتے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قل، کہہ دیجئے، لا تمنو، نہ تم احسان جتاؤ، نہ تم احسان توڑو، علیہ، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام کا، مجھ پر کیوں احسان جتا رہے ہو؟ ایک بات سوچئے، فائدہ کس کا ہے؟ ان لوگوں کا خود کا، اللہ کے نبی پر کیوں احسان جتا رہے ہیں؟ ٹھیک، بلکہ اللہ نے یمنو، احسان کیا، علیکم، تم پر، ان ہداکم، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، للایمانی، ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ٹھیک، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے جس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم سچے ہو، اگر تم ایمان میں سچے ہو، جو ہدایت ہے ایمان کی، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر، ہم پر، اس پر کیا احسان توڑ رہے ہیں؟ ٹھیک، اسی طرح ہم بھی ایسا بہت دفعہ کرتے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا جب بھی ہم کسی سے کچھ بتاتے ہیں یا کوئی ہم سے بتاتا ہے، ہم سوچتے ہیں یہ زیادہ اللہ والی بنتی ہے، یہ زیادہ علم والی بن رہی ہے، یہ زیادہ ہمیں بتائے گی، اچھا یہ تو ہم سے چھوٹی ہیں، یہ ہمیں بتا رہی ہیں، اور انہوں نے خود کبھی پردہ کیا جو ہمیں سمجھا رہی ہیں۔ تو ہم اس طرح کی باتوں میں الجھ جاتے ہیں۔ کوئی اگر دین کی بات بتا رہا ہے اور اس کے بعد اگر ہم کر لیں تو اس کے اوپر اور احسان توڑتے ہیں، تمہاری وجہ سے کر لیں، اب مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ مشکل کس کو فائدہ دے گی؟ اس کے بدلے کا اجر کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا۔ تو اس لیے جیسے مثلاً ہم سمجھیں کہ کسی نے نیکی کرنے کا بتایا، جیسے کسی کو کہہ دیا صدقہ کیا کرو، یا کوئی اور کام، تزکیہ نفس، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، اب وہ آ کر احسان توڑے، تم نے کہا تھا صدقہ کیا کرو، میرے تو پیسے ختم ہو جا رہے ہیں۔ صدقے سے مال گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے، لیکن بظاہر تو دینا پڑے گا نا۔ تو وہ ایسا اگر کہے، ٹھیک، اگر اس کو کہیں بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو، تمہاری وجہ سے تو میرے کمر میں درد ہو گیا، تو یہ ساری باتیں کیا ہو جائیں گی؟ احسان توڑنا۔ فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا خود کا ہے، اور آپ کس پر احسان جتا رہے ہیں؟ اگلے شخص پر۔ ڈز اٹ میک اینی سینس؟ بالکل سینس نہیں بنتی نا اس بات کی۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم ایسا نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم چھوڑ دیں، کیونکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہم اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی جو ہے عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، یہ ہم نے کوئی تیر نہیں مارا اس گھر میں پیدا ہو کر، اللہ نے چنا ہمیں اس گھر کے لیے اور اس گھر کو ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو چنا اور ہمیں اس کے لیے۔
اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، سبمیشن ہے، ٹھیک، زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم ایسا تو نہیں کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ جتنی مرضی مشکلات آئیں فائدہ تو ہمارا ہے نا، ہم کسی پر کیوں احسان توڑتے ہیں؟ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں وہ موقع ملا۔ کسی دن قیام اللیل کر کر تھک جائیں تو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق دی، اس نے ہمیں ایمان دیا، ٹھیک۔ ہمیں اس لیے اس چیز سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ دیجئے آپ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتاؤ، مجھے مت بار بار آ کے بتاؤ کہ کیا کیا کرتے ہو، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ راہ دکھائی، یہ راستہ ہم پر کھولا، ورنہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں پر یہ راستہ بند ہے، ٹھیک۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ایمان پر قائم رہنے کے لیے اور ایمان والی موت مانگنی چاہیے، ٹھیک۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، آمین، ٹھیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی جب جنگ حنین کے موقع پر آپ نے کچھ لوگوں کو مال غنیمت دیا تھا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا تھا، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کیا تم گمراہ نہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت دی۔ کیا تم تفرقے میں بٹے ہوئے نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے جمع کیا، ٹھیک۔ تو کیا دو باتیں گنوائیں کہ کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی۔ کیا تم تفرقے میں بٹے ہوئے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں جمع نہیں کیا، ٹھیک۔ تو یہ باتیں انہوں نے ان کو بتائی تھیں۔ تو ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب عمل کیا کریں، ٹھیک، جب سیرت پڑھا کریں، جب قرآن پڑھا کریں، سمجھا کریں، جب احادیث پڑھا کریں، انہیں سمجھا کریں، تو ان کا امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کیا کریں، ان کو زندگی میں لانے کی، اپلائی کرنے کی کوشش کیا کریں۔ کیونکہ یہ کسی اور پر احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ان کے ذریعے ہمیں ہدایت دی، اور ہم دیکھیں اس ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ کھونا بھی پڑا، ٹھیک۔ ہدایت کسی کا نقصان نہیں کرتی ہے، لیکن چونکہ ان کے اوپر قرآن آنا تھا، اتنی بڑی ذمہ داری تھی، تو نزاکت سے پل کر وہ سب کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے انتہا ہارڈ شپ سے گزارا۔ ہم دیکھیں کہ شیشے پر، آئینے پر جب ایک چوٹ لگتی ہے تو وہ دو حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے، تو بڑا عیب دار لگتا ہے۔ پھر اگر اس پہ دوسری چوٹ لگے تو وہ 4 حصوں میں ٹوٹ جائے گا۔ پھر وہ پے در پہ جب چوٹیں لگتی جائیں گی تو اگلی جب 20ویں بار چوٹ لگے گی، اس پہ ضرب پڑے گی، تو ہمیں خود نہیں دکھے گا کہ ایکچولی کریک کہاں پر آیا ہے۔ تو دل کی وہ حالت ہو جاتی ہے، دل پہ بار بار ضربیں لگیں گی، جتنا مرضی دل ٹوٹے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ ہارڈ شپ انسان کو مضبوط بناتی ہیں، ہارڈ شپ انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ جو ٹوٹا ہوا دل کا آئینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت محبوب ہو جائے گا جب ہم ہارڈ شپ سے گزریں گے۔ ہارڈ شپ ایک دفعہ آئے گی، آپ کو جو ہے محسوس زیادہ ہوگی۔ سوچیں پہلی دفعہ جب کبھی کم نمبر آئے ہوں گے کیسا لگا ہوگا، ٹھیک، یا پہلی دفعہ ہارڈ شپ آئی ہوگی کیسا لگا ہوگا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم ہارڈ شپ کے کافی حد تک عادی ہو گئے ہیں، نہیں ہوئی ہیں تو ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے کہ یہ چیز ہم پر آ گئی، وہ چیز ہم پر مصیبت آ گئی، انہیں کو لے کر بیٹھے ہوئے رونا رو رہے ہیں، تو باقی کام ہم کیسے کریں گے؟ ہماری صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس غمزدہ رہتے ساری زندگی تو وہ اتنا دین کا کام کیسے کر پاتے؟ ان کے اوپر وحی آتی تھی، ان کو فوراً جو ہے بتانا ہوتا تھا، ان کو ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی تھی، انہیں دین اسلام پھیلانا تھا، اور اپنے جان پر کھیل کر انہوں نے یہ کام کرا ہے ہمیشہ۔ جب ہجرت کی تھی تو کیسے غار میں رہے تھے، کتنا مشکل تھا وہ سب کچھ، ہے نا، تو پھر بھی وہ رہے تھے۔ تو کیا ہے، ہارڈ شپ انسان کو مضبوط بناتی ہے، اور ہارڈ شپس کو دل پر لے کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ اس سے ہماری صلاحیتیں مفلوج نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کھل جانی چاہیے، اوپن ہو جانی چاہیے۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے چنا تھا، یہ احسان ہے ان کا، ہمارا نہیں ہے، ہم ان پر، ان کا ہم پر ہے، ٹھیک ہے۔ بدوؤں کو سمجھایا جا رہا تھا، اور یہ کیا ہم بھی سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔
انشاءاللہ تعالی ہم سب سمجھیں گے اس بات کو اور اپلائی کریں گے۔ پھر کیا کہا، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے غیب آسمانوں اور زمین کے، اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ بھی کیا ہے، ہم اپنے سے جانیں اس بات کو۔ اللہ غیب جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ انسین، جو ہم نے دیکھے نہیں، جو دکھتے نہیں، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے غیب، ٹھیک۔ تمہارے سب اعمال کو اللہ خوب جانتا ہے، کیونکہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو تم چھپ کے کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، ٹھیک۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں والے، یعنی سینوں کے بھید۔ سورہ ہود آیت نمبر 5 ہے یہ، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ تو سینے کے راز جانتا ہے، کوئی چیز بھی دل میں خیال بھی آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ ہم اللہ سے کیا چھپا سکتے ہیں؟ آپ سوچیں، آپ اگر اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں تو ان کو گناہوں سے روکنے کے لیے بچپن سے ان کو بتائیں اللہ بصیر ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ اچھا تم نے فلاں کام کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھے، لیکن ایسا اس طرح مت کیجیے گا کہیں پتہ چلے وہ کسی ایسی جگہ گھس جائیں اور پھر ڈھونڈنے میں نکالنے میں مشکل ہو۔ لیکن ان کو یہ ریلائز کروائے کہ آپ کہیں بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات بچپن سے دل میں آئے گی، دماغ میں آئے گی، لائف سٹائل میں آئے گی، پھر انسان گناہ کرنے سے بچے گا۔ یہ گھٹی میں ملا دیجیے ان کے، ہمیں جب پتہ چلی ہمیں جب سے کرنا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کیا عمر کے کسی لیٹ حصے میں جو ہے ہمیں عادتیں اڈاپٹ کرنا مشکل ہوں گی، بالکل نہیں۔ صحابہ کرام کتنے ایجڈ بھی تھے جو ایمان لائے، پھر بھی ایمان لانے کے بعد انہوں نے سب اڈاپٹ کر لیا تھا، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ بس یہ کہ جو بچے چھوٹے ہیں آپ کے پاس اپارچونٹی ہے، ان کے پاس اپارچونٹی ہے کہ انہیں بچپن سے گھٹی میں گھول کر پلایا جائے۔ ان کو یہ بتا دیں کہ آپ کہیں بھی کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے، جو دل میں ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، دل میں کتنا ایمان ہے اللہ کو پتہ ہے، کتنا ہم اسلام لائے ہیں اور کتنا ہم ایمان لائے ہیں اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، وہ ہمیں کب سے جانتا ہے؟ اگین ہم ماں کے بطن سے بھی پیچھے جائیں، وہ ہمیں جب سے جانتا ہے، اس نے جب پیدا کیا، اس نے جب ارادہ کیا، وہی جانے اس سے پہلے سے وہ کب سے جانتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ صورت ہماری یہاں پر الحمدللہ مکمل ہوتی ہے۔ بہت بڑے بڑے میجر پوائنٹس اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، ایٹیکیٹس، لائف کے مینرز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح مخاطب ہونا ہے، اور ان کے غیر موجودگی میں جو کہ یہ وقت ہے، ہمیں ان کے تعلیمات کے ساتھ اور ان کے تعلیم جو ہے سکھانے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے آس پاس والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، معاشرتی آداب بتائیں، اور جو وہ بتایا کہ گمان سے بچو، کس لیے ہمارا نقصان ہے گمان کرنا، اور اوپر سے ہمارا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، ہمیں ہی تکلیف میں رکھتا ہے۔ تجسس کرنے والے کو بے چین کرتا ہے، جس کا کیا جا رہا ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے۔ غیبت کرنے والے کو بے چین کرتی ہے، کیونکہ جس کو جو ہے ہی نہیں اس کو کیا پتہ اس کے بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے۔ پھر غیبت کرنے والا جو ہے اپنے ہی بارے میں پریشان رہتا ہے، کہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے نا وہ دوسروں کی برائی کرتا ہے، تو اس کو بھی یہی لگتا ہے کہ سب اس کی بھی برائی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اور پھر کہ ہم دیکھ لیں ہم کتنا جو ہے اسلام کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہم کر کے کتنے احسان جتاتے ہیں، کتنے ہم نے نیکیاں پوشیدہ کر رکھی ہیں، کیونکہ اللہ کو تو الٹیمیٹلی سب پتہ ہے۔ اس صورت نے بہت ساری چیزیں ایسی لے رکھی ہیں، اس صورت کے ذریعے الحمدللہ ہم نے لی ہیں جو ہمیں لائف کے ایٹیکیٹس میں بہت ہیلپ کرنے والے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نوٹس بنائے ہیں؟ کوئی ہے کیا؟ اینی ون آف یو؟ ایک سسٹر کا مجھے واٹس ایپ پر تو میسج آیا تھا کہ وہ بنا رہی ہیں، باقی آپ لوگ جو ہے بلٹ پوائنٹس تو ضرور لکھیے اس صورت کے، ٹھیک۔ کیوں ضروری ہے؟ آپ جب کسی کو سکھائیں گے، دین سیکھنے کے بعد ہم پر فوراً سکھانے کی ذمہ داری آ جاتی ہے، بتانے کی ذمہ داری آ جاتی ہے، جن کو نہیں پتہ ان کو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے جو سیکھا ہے ہم کم سے کم اس کے موٹے پوائنٹس لکھ لیں، تاکہ ہم جو ہے دوسروں کو بتا سکیں۔
پھر ہم دوسروں تک پہنچا سکیں۔ کیوں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا تھا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ سیکھنا اور سکھانا ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے، اس لیے ہم جو بھی سیکھیں ہم اس کو سکھائیں، دوسروں کو بتائیں۔ یہ تو ویسے بھی جو ہے احکامات والی اس میں اس طرح سے آیتیں نہیں ہیں جیسے کہ جس میں بڑی بڑی چیزیں ہوں جس میں فتووں کی ضرورت پڑے۔ اس میں تو کوئی فتووں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ ہم سوچیں کہ ہمارا علم کم ہے، جو کہ ہے واقعتاً، لیکن اس کی اگر آپ ترجمہ بھی محض پڑھیں گے تو بھی آپ کو وہ سب کچھ ریوائز ہو جائے گا۔ کم سے کم سورہ حجرات کا ترجمہ ضرور آپ کسی کو پڑھا دیں، کسی کو بتا دیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس گناہوں میں ملوث ہو جیسے ہم تھے، ہمیں بھی اللہ توفیق دے اور اس کو بھی اللہ توفیق دے۔ اکثر سننے والا بات کے کہنے والے سے زیادہ یاد رکھتا ہے، تو ہو سکتا ہے جب آپ کسی کو بتائیں وہ شخص زیادہ یاد رکھنے والا ہو آپ سے۔ یہ بات آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہ دوسروں کو بتائے، یہ بات اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور جس کو پتہ چلتا رہے گا وہ عمل کرتا رہے گا، جس بھی چیز کے بارے میں دین اسلام کی وہ عمل کرتا رہے گا تو جس نے سب سے پہلے شروع کیا تھا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلا قتل کب ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا تھا، حابیل قابیل، آپ نے سنا ہوگا۔ تو دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کا گناہ اس کو ملتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی ثواب کے کام پھیلائے جاتے ہیں تو وہ ثواب اللہ تعالیٰ پھیلانے والے کو جو کا تو پہنچاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایسا سب میں ڈسٹریبیوٹ اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس اگر 5 لوگ ہیں ثواب کے مستحق تو سب کے پاس 20% نہیں، سب کے پاس 100% پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ریوارڈز کی کمی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں بھی بالکل کنجوسی نہیں دکھانی کہ ہمارے آرام کا وقت ہے یا ہمیں کوئی لیزینس نہیں دکھانی۔ مومن جو ہوتا ہے اسلام سیکھنے والا، بلکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ لیزی نہیں ہونا چاہیے۔ لیزینس جو ہے انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتی ہے۔ ہر بات لیزینس کی وجہ سے ہم کل پہ چھوڑ دیتے ہیں، بعد پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور بات کبھی نہیں آتی، کل کبھی نہیں آتی، ٹھیک؟ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے اگر ہمارے نیند کا بھی وقت ہے تھوڑا سا سیکریفائس کریں، اگر ہمارے اپنے خود کے کھانے کا وقت ہے تھوڑا جلدی کھا لیں، ایڈجسٹ کریں، ٹھیک؟ تو باقی چیزوں میں جہاں ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، آج مارکیٹ جانا تھا نہ جائیں، کسی کو سکھا دیں، کسی کو بتا دیں، اور مارکیٹ کے لیے ایک دفعہ میں لسٹ بنا کے بس لسٹ والا سامان لے کر آئیں، کیونکہ جب مارکیٹ جاتے ہیں دوسری چیزیں ہمیں دکھ رہی ہوتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، اور پھر پیسے بچتے نہیں ہیں اس چیز کے لیے جو ضرورت ہم لکھ کر لائے تھے۔ خیر یہ تو اس کا موضوع نہیں ہے، بٹ یہ کہ رمضان ہے اس لیے ٹائم سیو کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ایک ہم اوور ویو لے لیتے ہیں بہت جلدی سے سورت کا انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن